السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کچھ جنگ کے حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے معاملے میں نا کہ اب یہ ٹھنڈے ہونے پہ معاملہ جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا آئیڈیا یا معاملات یہ ہیں کہ یورپ اور امریکہ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، ایران کو جو ہے نا بالکل ڈیمولش کیا جائے اور بالکل اس قابل نہ کیا جائے، کہ اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ یہ سٹینڈ لے سکے۔ اس کے نیوکلیئرز بالخصوص جو ہے نا ان کو ضرور جو ہے نا بالکل ان کی طاقت کو ختم کر دی جائے۔ لیکن جتنا ایک نقصان پہنچا چکے ہوئے، تو اب کسی صورت میں ایران جو ہے نا وہ یہ کہے گا کہ یا میری موت ہے، اور یا پھر جو ہے نا میں اسی رجیم کے ساتھ آگے چلوں گا۔ عوام میں نفرت اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے اور عوام اس جگہ پہ آگے کھڑی ہوئی ہے، اور یہ پوری دنیا میں نا ادھر ادھر نکل رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بہرحال جی، سب سے پہلے کہ آپ کا چینل کو سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ لائک، سبسکرائب، شیئر سب کچھ کر رہے ہیں۔ ویو ٹائم بہت اچھا ہوا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ویو ٹائم میں اتنا اچھا ہو رہا ہے اور لائکس اور اتنے وہ نظر نہیں آتے، لیکن بہرحال بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان فیوچر کیا ہو سکتا ہے، بڑی انٹرسٹنگ۔ جیسے کہ ایران نا پہلے تو اس نے جو اس کے پاس میزائلوں کا ڈھیر تھا وہ پھینکے، وہ بہت اچھی اسٹریٹجی بھی تھی، اور کچھ میزائل ایسے تھے کہ جو بہت قریب جا کے نا، یعنی کہ اسرائیل کی رینج میں جا کے تو ایک ہی میزائل کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ یہ اچھی ٹیکنالوجی ہے، اور پھر اس کو روکنے کے لیے جو اسرائیلی جو اپنا ان کا ڈیفنس سسٹم تھا وہ ڈیفینیٹلی کئی سارے میزائل بھیجتا تھا، اور وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 3 لیئرز ہوتی ہیں، تو ایک ایک لیئر میں سے جو ہے نا 2 میزائل ایک میزائل کے پیچھے آتے ہیں، تو 6 میزائل جو ہے نا جاتے تھے، تو وہ اگر جو جانے والا ہوتا تھا وہ 10 میں تقسیم ہو جاتا تھا، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے 30 میزائل فائر ہوتے تھے، اور یہ بہت ہی بڑی تعداد تھی، اور یہ شاید ایرانینس کو نا پہلے سے اندازہ تھا، تو وہ ٹریپ میں آ گئے، اور آنا بھی چاہیے تھا، ادروائز وہ ہٹ ہوتے ہیں جگہ پہ، تو نقصان زیادہ کیا، یعنی کہ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نقصان جب تک تو کاغذوں پہ تھا تو نقصان نہیں لگتا تھا، جب حقیقت میں آیا تو وہ واقعی میں نقصان لگا، اس سے کافی یعنی کہ شہر تباہ ہوئے اسرائیل کے، اور صحیح جگہوں پہ انہوں نے نشانے لگائے ہیں، بالکل کسی قسم کی نا اخلاقیات کا ٹوکرا سر پہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جو ہوتی ہے جو جنگی صورتحال کے اندر جو ایک پرسیپشن بنتا ہے، جس طریقے سے دیکھا کہ ایران کے اندر سے کتنے بڑے پیمانے پہ انڈینز نے موساد کا ساتھ دیا اور اس کے خلاف ایران کے خلاف کارروائیاں کی، وہ اگر آپ دیکھیں، اور افغانیوں نے جو کچھ کیا ایران کے اندر، وہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں جو ان سے ہیں نا وہ ایک جگہ پہ نظر آئے ہیں کہ انہوں نے ایران کے اندر رہ کے ایران کا بیڑا گرک کرنے میں کوئی کسر نہیں۔ نمبر 1 پہ انڈیا اور نمبر 2 پہ جو ہے نا افغانی، ان دونوں نے جو انسان بس کیا کہتے ہیں موساد کے ساتھ مل کے اور یہ سب کچھ کیا۔ ایرانیوں کو نظر تو آ گیا ہے، انہوں نے کچھ ایکشنز بھی لینا شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو نظر آیا نا، یہ صرف ایرانیوں کو نظر نہیں آیا، یہ پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے نا یہ چیز نظر آئی ہے کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو ایران کا دم بھرتے تھے، ایران کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے بس ہمارا جو ہے نا پاکستان کے ساتھ پیدائشی جو ہے نا وہ اختلاف ہے، تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، ایرانی بھی کہتے تھے ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عربی بھی کہتے تھے ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے نا ہمیں بھی پاکستانی نہیں پسند، بہت ساری جگہوں پہ معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ہوتے تھے۔ لیکن جیسے یہ جنگ میں دیکھا کہ یہ تو اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، دونوں افغانی بھی اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور انڈینز نے تو کھل کے جو ہے نا سامنے آئے ہیں، اور ابھی گرفتاریاں جو ہوئی ہیں جو ایران کے اندر ہوئی ہیں انڈینز کی، وہ تعداد کہنا بالکل جو ہے نا قبل از وقت ہے، بہت بڑی تعداد میں ہوئی ہے، اور ایرانی اپنے بھی ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ صرف انڈینز ہوئے ہیں، ایرانی بہت بڑی تعداد میں گرفتار ہوئے ہیں، یا ان کو ٹھکانے لگایا یا جو کچھ بھی کیا، تو ایک بہت اندر کی جنگ چل رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ پاکستان نے سفارتکاری کی، کھل کے کی، اور اس وقت میں ایران کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ جو متحرک ہیں وہ سعودی عرب اور پاکستان ہے، جو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب اس کے ایک پہلو یہ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ناکامی ہوتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایران کو بچا لینے میں یہ دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ فیوچر کا اندازہ لگائیں
کہ جو نفرت کی آگ اس وقت میں انڈینز کے خلاف پورے مڈل ایسٹ کے اندر ہے، صرف ایران میں نہیں پورے مڈل ایسٹ میں ہے، کہ کوئی شخص اعتبار کرنے کے لیے نہیں تیار کہ یار یہ ہیں کدھر، یہ چاہتے کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ بات میں آپ کو ڈزنز آف ٹائم بتا چکا ہوا ہوں کہ انڈینز کی جو رپورٹس ہیں نا، یہ مڈل ایسٹ میں جو سب کو بھیجیں پاکستان کی سفارتکاری میں کہ یار یہ دیکھو کہ وہاں پر یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ ان کے گروپس دیکھیں، چیٹنگز دیکھیں، ان کی ٹاکس دیکھیں، یہ انفارمیشن ہے، اور اس کو آپ بھی چیک کر لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہماری مجبوری ہے، ہم نے پہلے شیخوں کو جو ہے نا الٹی شری سے کاٹنا ہے، اور پھر ان کو ذبح بھی کر دینا، یعنی کہ مالی مفادات حاصل کرنے اور پھر ان کو ذبح کر دینا۔ تو یہ جو ہے نا بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر پاکستان اس وقت میں ڈپلومیسی سے اور سعودی عرب کسی بھی طریقے سے ایران کو اس جنگ سے نکال لینے میں کامیاب ہوئے، تو آپ سمجھ لیں کہ انڈینز کے اوپر بہت برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ انڈینز جو جس تعداد میں مڈل ایسٹ میں موجود ہے نا، ریڑھ کی ہڈی ہے انڈیا کی۔ وہاں پہ بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ کما رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے حالات بنائے ہوئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنے پورے مرکز قائم کیے ہوئے ہیں، تو یہ بلینز آف ڈالر کی جو ہے نا سپورٹ دیتے ہیں انڈیا کو، اور وہ جو ہے نا پھر آپ سمجھ لیں کہ جس وقت ایک دفعہ جو ایک بند مٹھی ہے وہ کھل جائے، اور جس طریقے کی حرکت، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ایران نے اس وقت میں نقصان پہنچایا نا، وہ انڈینز نے پہنچایا، یعنی کہ پورا کا پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہے راہ کا، اور کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ذہن سازی ہوئی بھی ہے کہ بس ہم نے جو ہے نا یہاں سے فائدے اٹھانے ہیں، ہم نے ان کا بیڑا گرک بھی کرنا ہے، ہم نے ان کا مال بھی لوٹنا ہے، اور ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے؟ وہ ہم نے موساد کا دینا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ان فیوچر بڑی زبردست ہوگی، جو کہ لگ رہا ہے، اور جنگ کو روکنے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پاسا جو ہے نا وہ امریکہ اور یورپ کے اگینسٹ چلا گیا ہے، اس لیے ابھی یہ جنگ روکنا ضروری ہے۔ ادروائز وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی ہم نے جو ہے نا اٹیک کر کے رہنا ہے، ہم نے جو ہے نا ڈی نیوکلیئر کرنا ہے ایران کو، تو ایران کا جتنا نقصان کر چکے ہوئے ہیں نا وہ اب نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کو ایران کو ایک بات ہوتی ہے نا یقین کی حد تک کہ اگر ہم ڈی نیوکلیئر کرتے ہیں تو پہلے وہ ڈی نیوکلیئر کریں گے، پھر اس کے بعد قتل عام کریں گے، چھوڑیں گے ہی نہیں کسی کو، یہ بات۔ لیکن اگر وہ سروائیو کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایک امن کا دور آئے گا، لیکن ایران اور پورا مڈل ایسٹ اب اپنے اندر سے صفائی کرے گا، اور اگر جو ایران کو ویسے بھی تباہ کرتے ہیں تو پھر پورا مڈل ایسٹ کے نمبر ہے، ایک کے بعد دوسرا تیسرا، کوئی مطلب پیسہ اور ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو حالات بن گئے ہیں آپ سمجھیں کہ سب خوفزدہ ہے۔ لیکن انڈینز کا، افغانیوں کا اعتبار کرنے کے لیے پورے مڈل ایسٹ کے اندر اب کوئی نہیں ہے اس وقت میں، بس تھوڑا سے حالات تھمنے کی ضرورت ہے، وہ جس طرح سے بھی ہو، ان کی سختی ہے، بات ہے، لیکن اب کیا کریں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔